السلام علیکم جی، امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو باہر کے جو مہمان تھے، خاص طور پر ایران کا وفد اور امریکہ کا وفد پاکستان وہ پہنچ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو ایران کا وفد تھا وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اور پاکستان میں آ کر انہوں نے کئی ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے اس وقت، مسئلہ ایران اور اسرائیل کا یہ مسئلہ تھا ہی، لیکن دوسری جانب اسرائیل نے جو لبنان کی بری حالت کر کے رکھ دی ہے۔ 2 دن میں اتنی تباہی کی ہے اسرائیل نے لبنان پہ، اتنی بمباری کی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ کی سکرین پہ یہ ویڈیوز چل رہی ہیں، یہ لبنان کی ہیں، یہ فلسطین کی نہیں ہیں، یہ لبنان کی ویڈیوز ہیں، جہاں پہ اتنی بمباری کی ہے اسرائیل نے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسرائیل کو اچانک سے، پہلے ایران سے اسرائیل نے مار کھائی اور یہ بدلہ جا کے اب وہ نکال رہے ہیں لبنان پہ۔ یار اگر بمباری دیکھو نا، یہ ویڈیوز دیکھو، یہ بلڈنگ کتنی بڑی بڑی بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ان بلڈنگز میں کئی شاپنگ مال تھے، کئی دکانیں تھیں، اور کئی لوگ کام کر رہے تھے، کئی مزدور تھے، اتنا نقصان کیا وہاں پہ۔ اور ایک طرف اسرائیل مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری جانب ان کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ سب کو پتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ یہ مکار چہرہ ہے۔ اب اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل کو جو بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے، آپ نے حملہ ور یہ اسلحہ پرووائڈ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا امریکہ ہی کرتا ہے۔ اور دوسرے نے امریکہ کا چہرہ دیکھیں، بھائی ہم سب سے بڑے امن والے ہیں، ہم سے کوئی بڑا امن والا ہے ہی نہیں ہے۔ اور جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ کہاں کا کون سا امن ہے؟ اور سب سے پہلے میرے خیال میں پاکستان کی جو امن معاہدہ کروا رہا ہے، پاکستان نے ہی آگے ہاتھ بڑھایا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسرائیل کو یہ بتا دے کہ جو لبنان پہ آپ کر رہے ہو، جو حملے کر رہے ہو لبنان پہ، فوری طور پہ ان کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے، ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں کہ پاکستان مذاکرات کر رہا ہے اسرائیل اور ایران کے، لیکن اسرائیل دوسری جانب لبنان پر تباہی مچا دے، کون سا انصاف کا اور کون سا امن ہے؟ اور جس طرح ٹرمپ جتنا شریف بن کے بیٹھتا ہے کہ بھائی میرا جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور ایک بات یہاں پہ میں کھل کے کہہ دوں، پاکستان کے پاس نا بڑا موقع ہے، پاکستان ایران کا کھل کے ساتھ دے۔ ٹھیک ہے نا، ایران نے بھی مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ ضرور دیا ہے، اور اب ایران پہ مشکل وقت ہے، پاکستان ساتھ دے بھی رہا ہے۔ اگر میں تو کہتا ہوں ایران جو ہے نا یہ اسلامی ملک ہے، اگر ایک اور اسلامی ملک ایٹمی طاقت بن جاتا ہے، ایٹمی طاقت حاصل کر لیتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑے ہی وقار کی بات ہے، سر اونچا کرنے والی بات ہے۔ پاکستانیوں کا نہیں بلکہ ساری امت مسلمہ کا سر اونچا ہوگا، کیونکہ بھائی مسلمان ایک اور ملک جو ہے اس نے بھی ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو روکا جائے، وہ ایٹمی قوت نہ بن پائے۔ اور پاکستان کے پاس یہ ایک میرے خیال میں اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے، اہم کردار ادا کرے۔ یہ جو اسرائیل اور امریکہ ہے نا، یہ دوگلے، یہ بڑے، یہ وہ نا پرلے درجے کے بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میری زبان کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور جو مہمان تھے، ایران کا جو وفد تھا اور امریکہ کا وفد تھا، ایران کا جو وفد ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اور امریکہ کا ابھی تک پہنچا نہیں، وہ بھی پہنچ جائے گا۔ اور ملاقاتیں اسلام آباد بالکل ریڈ زون پہ، کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا۔ تقریباً 8 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ سیکورٹی جو ہے وہ پاک آرمی کے پاس ہے، سیکورٹی بالکل الرٹ۔ آج کی بھی اسلام آباد میں چھٹی تھی، پوری تیاری ہے، اور پاک فضائیہ بھی الرٹ ہے، ساری دنیا کی نظریں بھی اسلام آباد پر ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ تو امن کی بات ہے، تو اچھی بات ہے کہ آگے قدم بڑھانا چاہیے، اور میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ جو جنگ بندیاں ہیں، یہ جنگ والا ماحول ہے، تقریباً 2-3 سال سے جنگ والا ماحول بنا ہوا، یہ ماحول کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے، تاکہ دنیا بھی سوکھا سانس لے۔ اور دیکھ لیں پوری دنیا میں جو معیشت ہے وہ بہت تنگ ہے۔ جب معیشت تنگ ہوتی ہے، جو چھوٹے طبقے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ کافی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی ایک جو اچھی خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آج حکومتی ذرائع کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج جو ہے نا چانس ہے کہ پیٹرول سستا ہو جائے۔ آج تقریباً ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، 100 روپے اگر ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو پیٹرول ہے وہ بھی تقریباً 50 سے 60 روپے کم ہونے کا چانس ہے، اور اللہ کرے یہ چانس ہو، اللہ کرے یہ پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ کم ہو جائے،
ان کی قیمت، ان کے ریٹس کم ہو جائے، تاکہ جو ہے نا جو پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اپنا جو ہے نا زندگی کا جو معمول ہے، اتنی مہنگائی کے اندر ظاہر ہے پاکستانی عوام جو ہے نا اس رہی ہے، تھوڑی سی بہتری آ جائے، پیٹرول جب سستا ہو جائے گا، ڈیزل سستا ہو جائے گا، حالات لگتا نہیں ہے کہ پیٹرول سستا ہوگا، ڈیزل سستا ہوگا، یہ جنگ بندیاں ہوگی۔ امریکہ نے اور اسرائیل نے جو ہے نا پورا زور لگایا ایران کے کسی طرح ایران کو روکا جائے، لیکن ایران سے جب امریکہ نے اور اسرائیل دونوں نے ہار مانی ہے، ہار تسلیم کی ہے، پھر وہ لبنان پر وہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہی اسرائیل اور امریکہ کی اوقات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے، یہ جس طرح جو بھی نکات ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور ایران کو میں یہ تہ دل سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران کو یہ فتح نصیب ہو، اور لبنان کے جو مسلمان ہیں، مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔